کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اوراد عطاریہ اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ آئیے حسب معمول پہلے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے، ہمارے ثواب میں اضافہ ہو۔ تو آپ اور ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیں گے۔ مکمل توجہ سے سنوں گا اور یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ سلسلے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہوں گا، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف پڑھوں گا، یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر بھی کروں گا انشاءاللہ۔ میں بھی اپنے لیے مزید کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اس حکم قرآنی پر عمل کروں گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اسی طرح یہ حدیث پاک پر بھی عمل کروں گا، بلغوا عنی ولو آیہ، اور حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث پاک پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر کروں گا، تسلی دوں گا، دل جوئی کی نیت سے روحانی علاج بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گی اور روحانی علاج جاننے کے لیے، استخارے کروانے کے لیے یقیناً آپ منتظر ہوں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ معلوم کرنا ہے، تقریباً 7 سال سے میرے سر میں درد ہے اور مجھے اس سے آرام نہیں مل رہا، تو اس کے بارے میں وظائف کا پتہ کرنا ہے میں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو درد سر سے نجات عطا فرمائے۔ سنت کے مطابق کوشش کیجئے کہ اپنے سر میں تیل ڈالیں، تیل کا استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فرق پڑے گا۔ سنت کی نیت سے سر میں تیل ڈالیے گا، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ باقی اس کا ایک مخصوص روحانی علاج بھی ہے درد سر کا، اتنا مجرب روحانی علاج ہے، اور گھریلو علاج میں بھی یہ درد سر کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بیان کریں گے، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ رکھ لیجئے گا۔ مزید کالز چلا دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جنید علی شانی ہے، میں گھاروں سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہے 2 رنگ کی، ایک اور گھر میں پریشانیاں بھی بہت آ گئی ہیں، کاروبار بھی صحیح ٹھیک نہیں چل رہا ہے، اور میری امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ برائے مہربانی آپ مجھے اس کا حل بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید بھائی، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کی تمام ہی پریشانیاں دور فرمائے اور گم شدہ شے اللہ کرے جلد آپ کو مل جائے، اور خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجیے، خوب دعائیں لیجیے۔ والدہ کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، اور لمحہ بھر بھی کوشش کر کے والدہ کی خدمت سے
پیچھے نہیں ہٹیے گا، خوب خدمت کیجیے گا، دعائیں لیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم روحانی علاج اس حوالے سے آپ کو بیان کریں گے، جو آپ نے کہا کہ چوری ہو چکی ہے اور والدہ بھی آپ کی بیمار ہیں، گھر میں پریشانیاں بھی ہیں۔ انشاءاللہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم جنید بھائی آپ رکھ لیجیے گا، پڑھنے کے لیے جو بھی وظیفہ آپ کو بتایا جائے، روحانی علاج بیان کیا جائے تو تحریر کر لیجیے گا، مزید کال چلا دیجیے گا۔ کمر کے درد میں مبتلا ہوں، تو تقریباً یہ 4-6 مہینے سے یہ درد ہے مجھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو روحانی علاج اس کا بیان کرتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے گا۔ حبیب اللہ ملک، ملتان، والدہ کا نام سلطان بی بی، خانہ کروانے والی، کاروباری بندش ہے۔ کاروباری بندش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، رزق حلال میں اور حلال روزگار میں آپ کی خوب برکت عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آیا بندش ہے یا نہیں، انشاءاللہ روحانی علاج بھی آپ کو بیان کریں گے، مزید کالز چلا دیجیے گا۔ سلمان حیدرآباد کر رہا ہوں، راولپنڈی سے۔ مجھے روحانی علاج چاہیے، میرے جسم پہ سفید نشان ہے، اس کے لیے روحانی علاج بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسم میں سفید ان کے نشان ہیں، برس کا بتائیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میرا مسئلہ جو ہے وہ گھریلو ناچاکی کے حوالے سے ہے۔ میری اور میری مسز وائف کے درمیان میں ہمیشہ جھگڑا چلتا رہتا ہے، اور اب بات تعلقات ختم کرنے تک برائے مہربانی اس حوالے سے میری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، محبتیں عطا فرمائے۔ حکمت عملی سے دیکھیں کام لیجیے گا، اور بسا اوقات یہ غصہ اور قوت برداشت کا نہ ہونا بات کہاں سے کہاں تک بڑھ جاتی ہے۔ کوشش کیجیے کہ اپنے اندر سے اگر غصے کی عادت ہے تو وہ ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک مدنی مشورہ پیش کروں گا، جو آپ نے صورتحال اپنی بیان کی کہ آپ کے اور گھر والوں کے درمیان کافی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو بہت ہی ایک پیارا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ہے، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے۔ یہ VCD ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو طلب فرما سکتے ہیں۔ میرا آپ کو یہ مدنی مشورہ ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ اس کو حاصل کیجئے، اور آپ اور آپ کے گھر والے بیٹھ کر اس کو دیکھیں۔ ایسے بے شمار الحمدللہ عز و جل مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے، اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ گھر آپ کا امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ اسی طرح ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے ناچاکیوں کا علاج، یہ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا رسالہ ہے، ناچاکیوں کا علاج۔ تو یہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیں، اور ایک مرتبہ آپ ضرور پڑھ لیں اس کو، دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، یہ لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایسے الحمدللہ عز و جل اس میں بے شمار مدنی پھول ہیں۔ باقی اس حوالے سے روحانی علاج بھی ہم آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو جائے تو اس نا اتفاقیوں کو محبتوں میں کس طرح تبدیل کیا جائے، اس کا بہت پیارا الحمدللہ روحانی علاج ہے، ابھی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میں صداقت رضا تاج بات کر رہا ہوں ضیاءکوٹ سے۔ میں استخارہ کروانے کہ میرے کاروبار میں جو بڑھنے کی بجائے کم ہو جاتا ہے، روحانی علاج بھی بتا دیجئے اور استخارہ بھی کروانا ہے۔ میرا نام ہے صداقت رضا اور والدہ کا نام ہے بشیرہ بی۔ انشاءاللہ عز و جل صداقت بھائی تھوڑا سا انتظار کیجئے، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا روحانی علاج، مزید کالز چلا دیجیے گا۔ سرفراز بات کر رہا ہوں سر گجرانوالہ سے۔ میری نا اصل میں والدہ بیمار ہیں کافی دیر سے، 5-6 ماہ سے ان کو جگر اور گردوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی اب آپ کو روحانی علاج اس حوالے سے بیان کرتے ہیں آپ کی والدہ کے لیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کچھ کالز ہمارے پاس یہ مل گئی ہیں، استخارے کے حوالے سے بھی ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں۔ استخارے آپ شروع فرما دیں، اس دوران انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ 7 سال ہو چکے ہیں اور سر میں درد ان کے کافی ہے، تو ایسا کوئی روحانی علاج کہ ان کے سر کا درد ختم ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ان کو شفا یابی عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ ان کے درد سر جو ہو رہا ہے، ان کے سر میں درد، وہ یہ کریں کہ ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یا لکھوا کر اس کا تعویذ سر پر باندھ لیں۔ اچھا، لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سیاہی یعنی بال پینٹ وغیرہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہا اور تینوں میم کے دائرے کھلے رکھیے۔ تعویذ لکھنے کا اصول یہ ہے کہ آیت یا عبارت وغیرہ لکھنے میں ہر دائرے والے حروف کا دائرہ کھلا ہو، یعنی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میم لکھیں گے تو اس کے دائرے وغیرہ کھلے ہونے چاہیے۔ اچھا، اس میں اعراب وغیرہ لگانا ضروری نہیں ہے، لکھ کر موم جامع یعنی موم میں طے کیے ہوئے کپڑے کا ٹکڑا لپیٹ لیجئے یا پلاسٹک کوڈنگ کر لیجئے، پھر کپڑے ریگزین یا چمڑے میں تعویذ بنا لیجئے اور سر پہ باندھ لیجئے۔ جن کو امامہ شریف کا تاج سجانے کی سعادت حاصل ہے وہ چاہیں تو امام شریف کی ٹوپی میں سی لیں۔ اسی طرح اسلامی بہنیں دوپٹے یا برقعے کے اسی حصے میں سی لیں جو سر پہ رہتا ہے۔ اگر اعتقاد کامل ہوا تو انشاءاللہ عز و جل درد سر جاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، تعویذ کس طرح بنائیں گے اس کا؟ آپ نے کہا نا کہ تعویذ بنا کے اس کو پہن لیں، ایک کاغذ لے لیں اور اس کے اوپر ان مٹ سے آئی جیسے بال پینٹ وغیرہ بال پین ہوتا ہو گیا، صحیح، اور اس سے بسم اللہ شریف پوری لکھ لیجئے اور دائرے وغیرہ جو ہوں اس کے مطلب وہ کھلے ہوئے ہوں، اس کو موم جامع کر لیں، مطلب لپیٹ کر اس کو موم جامع وغیرہ کر لیں تاکہ پانی وغیرہ اندر نہ جائے، صحیح، اور پھر جہاں پہ مطلب درد ہے، سر میں درد ہے، جیسے پیچھے ہے یا آگے ہے، اس مقام پہ رہنا چاہیے تعویذ۔ اسلامی بہنیں تو اپنے دوپٹے وغیرہ میں سی لیں، تو اعتقاد کامل ہوا تو انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے۔ اچھا، ٹوپی میں بھی سی سکتے ہیں، جیسے بالفرض ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو ٹوپی میں وہ تعویذ ٹوپی پہنے یا امامہ پہنے تو اس کے اندر سلوا لیں انشاءاللہ۔ تو یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا سر کے درد کا روحانی علاج کتنا پیارا روحانی علاج ہے کہ کسی سادے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ کر ٹوپی میں تعویذ بنا کے ٹوپی میں پہنیں، اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی جنید نام بتایا تھا انہوں نے علی، کہ گھر میں ان کے چوری ہو چکی ہے، شاید کوئی رنگ وغیرہ یہ گھر سے گم ہو گئے ہیں، چوری ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ تھا، پریشانیاں بھی ان کے گھر میں کافی تھیں، طبیعت بھی خراب تھی، تو اس حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ روحانی علاج بتا دیجیے، تو اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ دیکھیں جنید بھائی، جس جگہ سے آپ کے یہ رنگ چوری ہوئے ہیں، گھر میں سے چوری ہوئے ہیں، تو اس مقام کے قریب کھڑے ہو کر ایک مرتبہ آپ سورۃ الطارق کی تلاوت کر لیجئے۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورۃ الطارق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، یہ سورۃ الطارق مکمل ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں اور پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ یہ گم شدہ شے آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، اسی طرح آپ نے یہ بھی کہا کہ والدہ کافی بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ 115 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اب یہاں پر آپ ایک بار ذہن نشین فرما لیجئے، اور یہ مدنی مشورہ بھی ہے آپ کو، آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے۔ گم شدہ شے کے ملنے کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں۔ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، اس کا مخصوص ایک تعویذ ہوتا ہے جو قرآن پاک میں رکھنے کے لیے دیا جاتا ہے، وہ تعویذ آپ حاصل کر لیجئے، اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی یہ گم شدہ شے مل جائے گی، اور اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے بھی تعویذات عطاریہ حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے بھی آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ کمر میں ان کے تکلیف رہتی ہے، اکثریت ایسی ہے کسی کو کمر میں تکلیف ہے، کسی کے جوڑوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کوئی ایسا روحانی علاج کہ کمر کی تکلیف بھی ختم ہو جائے، جوڑوں کا درد اور گھٹنوں کا درد، پیروں کا درد یہ بھی ختم ہو جائے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اگر ریڑھ کی ہڈی وغیرہ میں، گھٹنوں یا جوڑا وغیرہ میں یا جسم میں کہیں پہ بھی درد ہے تو یا غنیو جسم میں کہیں پہ بھی درد ہو، ریڑھ کی ہڈی یا گھٹنے جوڑ وغیرہ میں درد ہو
تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل درد دور ہو جائے گا۔ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی پڑھ اس کا سکتا کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، کسی بھی وقت؟ جی۔ اچھا، باوضو ہونا ضروری ہے اس کے لیے؟ نہیں، وضو باوضو پڑھ سکتے ہیں، بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا غنی جو مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارا وظیفہ ہے، کتنا آسان سا روحانی علاج ہے۔ اگر کسی کے بھی کمر میں تکلیف ہو یا جوڑوں میں درد ہو، گھٹنوں میں درد ہو، اعضاء میں درد ہو، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کمر کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا، اور گھٹنوں کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ جو آپ کو روحانی علاج بتائے گا، یہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں۔ تو مدنی پنصورہ بھی کوشش کر کے آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے اور اس میں سے آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ گھر میں ان کے لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے درمیان ناچاکیاں ہیں، تو ایسا کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ، کوئی دعا کہ یہ پڑھیں تو ان کے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں، لڑائی جھگڑے آپس کے ختم ہو جائیں۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا مطلب روحانی علاج موجود ہے۔ 1001 مرتبہ یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ لیں، جی جی، اور نمک پہ دم کر لیں۔ صحیح۔ اور گھر کی جو مطلب برنی وغیرہ ہے جس کے اندر یہ نمک وغیرہ سارے استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر اس نمک کو شامل کر دیجیے۔ صحیح۔ اور گھر میں جو بھی چیز پکری وغیرہ کھانا وغیرہ پکا رہے ہیں، اسی میں وہی سالن بنا رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں، روٹی بنا رہے ہیں، جی جی، تو وہ نمک وغیرہ سب اسی میں وہ والا استعمال کریں، سب گھر والے کھائیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپس میں محبتیں ہوں گی اور لڑائی جھگڑے وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطے بھی کر لیں، جو ان کے قریب میں بستہ اس سے رابطہ کر لیں۔ ایک کارڈ کا عمل مخصوص ہوتا ہے، وہ کارڈ کا عمل بھی کروا لیں۔ اچھا، چلتے ہیں استخاروں کے جوابات کی طرف۔ استخاروں کی بھی کچھ کالس تھیں ہمارے پاس۔ ہمارے صداقت بھائی کی کال تھی ضیاء کوٹ سے، انہوں نے پنجاب کے ایک شہر سے کال کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا کاروبار چلتے چلتے کم ہو جاتا ہے، تو آپ نے استخارہ کیا، کیا جواب آیا استخارے میں، کیا اشارہ ملا؟ صداقت بھائی کا استخارہ کیا گیا کاروبار کے نقصانات کے حوالے سے، تو اس میں ان کا نظر بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ نظر بد کوئی جادو ان پر یا ان کے کاروبار پر نظر بد؟ ان کے کاروبار پہ جو کاروبار پر نظر بد سلسلہ آ رہا ہے۔ اچھا، تو اس حوالے سے ایک تو وہ نظر اتارنے کا جو طریقہ ہے، جی جی، کہ 7 سرخ مرچیں لے لیجئے، جی جی، گول مرچیں، اس کو اپنے سر سے وار کر 7 مرتبہ، پھر اس کو جلا دیں چولہے میں یا توے پہ رکھ کر جلا دی جائے۔ پھر دیکھیں اگر اس میں بدبو آتی ہے کہ نہیں آئے گی۔ اگر بدبو آئے گی تو نظر اتر جائے گی، اور اگر بدبو نہیں آتی تو سمجھ لے کہ نظر لگی ہوئی ہے، ابھی تک نظر نہیں اتری۔ اچھا، آپ نے کہا کہ کاروبار پر نظر ہے، تو نظر اپنی اتاریں گے وہ خود اپنی اتار لیں؟ اپنی اتار لیں گے تو انشاءاللہ کاروبار میں جو رکاوٹ وغیرہ نظر وغیرہ جو ہے یہ اتر جائے گی انشاءاللہ۔ باقی اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بھی ہے کہ کاروبار میں ان کی برکت ہو جائے، ہاں، اس حوالے سے بھی چلنا شروع ہو جائے، روحانی علاج بھی سماعت کر لیجئے۔ عشاء کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 500 بار کھلے آسمان تلے ننگے سر کھڑے ہو کر اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے پڑھنے کے برکت سے کاروبار میں جو رکاوٹیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہ دور ہو جائیں گی اور کاروبار خوب چلنے لگے۔ اچھا، کتنے دن تک اس وظیفے کو پڑھیں؟ اس کے دن کوئی متعین نہیں ہے، جب تک ان کو یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو یہ پڑھتے ہیں۔ حصول مراد، حصول مراد۔ صداقت بھائی، تا حصول مراد اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، اللہ کے کرم سے رزق میں برکت ہوگی۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، کیونکہ آپ کا استخارہ کیا گیا، تو آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک بات مدنی چینل کے ناظرین اور ہم سب ہی کے لیے یہ بات ہے، مدنی پھول ہے کہ دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، تو فرائض کی پابندی یہ سب سے بڑا روحانی علاج ہے۔ فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے، اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں جو سفر کرتے ہیں، ان مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر اختیار کیجیے اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ اللہ رب العزت کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل ہمیں خوب برکتیں حاصل ہوں گی، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام اصغر علی ہے، میری امی کا نام سردارہ بی بی ہے۔ کاروبار میں برکت نہیں ہے، نقصان ہوتا رہتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ بچوں کو بہت زیادہ خارش ہے، 2 سال ہو گیا علاج کروا رہے ہیں، آرام نہیں آ رہا۔ مہربانی کر کے استخارہ کیجیے اور کوئی روحانی علاج فرما دیجیے، مہربانی۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اصغر علی بھائی آپ کا استخارہ بھی کریں گے اور آپ کے بچوں کے لیے روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ جی میں شرافت علی بات کر رہا ہوں کھانے وال سے۔ میرے ابو کو 3 سال ہو گئے فالج ہوا ہوا ہے۔ یہ ابو کا نام عنایت علی ہے، ماں کا نام مناجنہ بی بی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے اور ان کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ شرافت بھائی ابھی انشاءاللہ عز و جل فالج کا روحانی علاج آپ کو بیان کرتے ہیں۔ مدنی پنصورہ میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم بھی رکھ لیجئے گا، جو فالج کا روحانی علاج بتایا جائے تو عمل فرمائیے گا۔ مزید کال چلا دیجئے گا۔ میرا نام گلزار احمد ہے، میں 2-3 سال سے ہیپاٹائٹس کے موذی مرض میں مبتلا ہوں، بہت علاج کروایا ہے میں نے، یہ پوچھنا تھا، مہربانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گلزار احمد بھائی۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو آپ کی بیماری کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد قاسم ہے، میں ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب شام ہوتی ہے تو میری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ میری ایک دکان ہے، اس کا میں نے جو ہے نا استخارہ کروانا ہے، وہ جو ہے نا صحیح نہیں رہتی۔ تو دوسرا گھر کا بھی میں نے استخارہ کروانا ہے، اور میری والدہ کی بھی طبیعت جو ہے وہ بھی صحیح نہیں رہتی، تو آپ مہربانی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ قاسم بھائی آپ کا تو استخارہ انشاءاللہ عز و جل وہ ہو جائے گا، باقی آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا کہ استخارہ کر دیجئے، نام بتایا تھا والدہ کا؟ نہیں، تو آپ کی والدہ کا تو استخارہ نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ نام آپ نے نہیں بتایا، اور نام بتا دیتے تو والدہ کا بھی استخارہ کر دیا جاتا۔ باقی مکان کے حوالے سے اور دکان کے حوالے سے جو آپ نے پریشانی بتائی، اس کا انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور استخارہ بھی کر کے جواب آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میرا نام مقصود احمد جاوید ہے اور میری والدہ کا نام عذرا خاتون ہے، اور میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ میں گاڑی لے کر تو گاڑی چلانا چاہتا ہوں، کیا وہ میرے لیے ٹھیک ہوگی؟ گاڑی لے کر آپ چلانا چاہتے ہیں، بہتر ہے یا نہیں؟ استخارے کے بعد انشاءاللہ عز و جل مقصود احمد بھائی آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید عزیز اتاری عرض کر رہا ہوں ضلع وہاڑی سے۔ میں نے اپنی وائف کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ ایک تو ان کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، دوسرا کبھی کبھار طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ان کا نام ہے آسیہ پروین، ان کی والدہ کا نام ہے کلثوم بی بی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلے ہم روحانی علاج جن اسلامی بھائیوں نے معلوم کیے ان کے روحانی علاج ہم سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد استخاروں کے جوابات کی طرف ہم چلیں گے۔ ہمارے شرافت بھائی پہلے آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ والد کو فالج ہو چکا ہے، والد کو فالج کا مرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ اس کا ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، مدنی پنصورہ میں لکھا ہوا ہے، آپ وہ سماعت فرما لیجئے اور کوشش کر کے اپنے پاس لکھ بھی لیجئے۔ لیکن آپ کے والد کو چاہیے کہ اگر وہ خود لکھ سکتے ہوں، نہیں تو آپ خود کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر سورۃ الزلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سورہ زلزال قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ سورہ زلزال ہے، کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر آپ لکھ لیں اور پھر اس میں پانی ڈال کر یہ پانی آپ اپنے والد صاحب کو پلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب کو شفا حاصل ہوگی۔ ایک تو یہ عمل ہوا، دوسرا کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر یہی سورہ زلزال لکھ کر آپ اپنے والد صاحب کو دکھائیے، دیکھنے کی برکت سے بھی انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ تو دونوں ہی روحانی علاج پر
آپ کے والد صاحب عمل کر سکتے ہیں۔ آپ لکھ کر دے دیجیے۔ لکھنے میں چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ باوضو اس صورت کو لکھا جائے، اس میں اعراب لگانے کی، زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے۔ زبر زیر پیش نہ بھی لگائے جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ سورہ زلزال لکھ لیجئے، اس میں جو دائرے والے حروف ہیں ان کے دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ تو یہ لکھ کر آپ اپنے والد صاحب کو دکھائیے کہ وہ دیکھیں، پھر اس میں پانی ڈال کر پی لیں، انشاءاللہ عز و جل فالج کا مرض یہ ختم ہو جائے گا۔ جس کو بھی فالج کا مرض ہو چکا ہو اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر ابھی آپ کو یہ روحانی علاج یاد نہ ہو سکا ہو تو مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے۔ اس مدنی پنصورہ کتاب میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق عمل کیجئے۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کے والد صاحب صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور صفحہ نمبر 229 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح آپ ایسا کیجئے کہ شرافت بھائی ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، اور تعویذات عطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں والا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، پلیٹیں لکھ کر دی جاتی ہیں بیماریوں کے لیے۔ تو آپ اپنے والد صاحب کے لیے وہ پلیٹیں تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل فرما لیجئے، پلائیں والد صاحب کو، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کے والد صاحب صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے والد صاحب کی خدمت میں کوئی رکاوٹ نہ آتی ہو اور کوئی شرعی مجبوری بھی نہ ہو تو میں آپ کو مدنی قافلے میں سفر کی دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنے والد صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی کرم سے امید ہے کہ آپ کے والد صاحب بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح ہمارے گلزار احمد بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ 2 سال سے یہ بیماریوں میں مبتلا ہیں، کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ ان کی بیماری دور ہو جائے، یا سلام وغیرہ یا اس طرح کا کوئی روحانی علاج۔ ان کو چاہیے کہ ہر قسم کی بیماری وغیرہ کے لیے یا سلامو 11 مرتبہ خود پڑھ لیں، جی پانی پہ دم کر لیں اور اس پانی کو پی لیں۔ اول و آخر درود پاک پڑھ لیں 3 مرتبہ، اور یا سلامو 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پی لیں۔ اللہ نے چاہا تو ان کو شفا یابی نصیب ہو انشاءاللہ۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور ہمارے بالخصوص وہ اسلامی بھائی جنہوں نے استخارے کے حوالے سے کالز کی، اب آپ تیار ہو جائیے، آپ کے استخاروں کے جوابات کی طرف ہم چلتے ہیں۔ جوابات آپ سماعت فرما لیجئے کہ آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس کے روحانی علاج بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم بھی رکھ لیجئے گا، جو بھی آپ کو وظیفہ بتایا جائے تو اس کو تحریر فرما لیجئے گا۔ اصغر علی بھائی کی قول تھی پہلے، انہوں نے کہا کہ کاروبار میں ان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور بچوں کو بھی ان کی خارش ہو چکی ہے۔ ان کا اس حوالے سے استخارہ کیا گیا تو اس میں قدرتی آزمائش کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ کاروبار میں جو رکاوٹ وغیرہ جو بھی بن رہی ہے، کوئی اثرات وغیرہ جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی کوئی عملیات، کوئی اثرات وغیرہ، کوئی بندش بھی نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، فقط جو ہے وہ قدرتی طور پر کچھ رکاوٹوں کا سلسلہ ہے۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اس حوالے سے بھی روحانی علاج سماعت کر لیجئے، بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ فجر کے سنتوں اور فرائض کے درمیان 550 بار یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کا وظیفہ کریں۔ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یا رزاقو 550 بار اس کا وظیفہ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل کاروبار وغیرہ میں برکت ہوگی، اس میں جو رکاوٹیں وغیرہ ہیں انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ ہمارے قاسم بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ شام کے وقت ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جی، استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، مکان اور دکان کی پریشانیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی مسائل بیان کیے۔ جی، ان پر جو نظر بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے، تو نظر بد کے جیسے آگے بھی روحانی علاج عرض کیا گیا، مزید ایک اور بھی روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دام برکاتہم عالیہ کی مایا تصنیف مدنی پنصورہ اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کو لے بھی لیجئے، کیونکہ میرے رسول فرماتے ہیں کہ اس کا ہر گھر میں ہونا یہ ضروری ہے۔ اس میں بہت آسان اور بہت ہی پیارے روحانی علاج بھی موجود ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 219 پر بہت ہی پیارا نظر اتارنے کے حوالے سے ایک روحانی علاج موجود ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 51 یہ آیت مبارکہ جس کسی کو بھی نظر لگی ہو اس پر ایک بار پڑھ کر اس کو دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ جو اس کی نظر اتر جائے گی۔ چاہے تو خود پڑھ کر بھی مریض دم کر سکتا ہے یا کسی اور اسلام بھائی سے گھر کے افراد میں سے پڑھا کر بھی دم کروا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جس
کسی کا تلفظ جو درست ہو اسی سے ہی یہ بڑھا کر دم کرائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، یہ تو ہوا نظر سے حفاظت کا، نظر بد سے حفاظت کا روحانی علاج۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ شام کے وقت طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اکثریت ایسی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوں ان کے ساتھ یا ان کے گھر میں سے کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو کہ عصر اور مغرب کے درمیان طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا سورج غروب ہونے کے بعد سے طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، تو کوئی ایسی دعا ہے، کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ وہ وظیفہ اگر پڑھ لیا جائے، جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو، وہ وظیفہ پڑھ لے، دعا پڑھ لے، تو اس کی برکت سے وہ طبیعت خراب نہ ہو؟ 3 دن تک جو بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دن تک 100 بار حضور قلب، یعنی کہ اطمینان سے کہ بیٹھ کر یہ اس کو پڑھے 100 بار روزانہ 3 دن تک اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو انشاءاللہ جیسا ہی درد ہو، بیماری ہو، انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ۔ اچھا، مقصود احمد بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں گاڑی لینا چاہ رہا ہوں اور خود ہی چلاؤں گا، تو استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ بہتر ہے یا نہیں، تو استخارے میں کیا جواب آیا؟ استخارے میں ان کا ایک تو مطلقاً اس میں گاڑی کا دیکھا گیا ان کا کہ تیرا یہ کاروبار ہی کے لیے یہ چلا کر اس کے کمائی حاصل کر ڈرائیونگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس والے سے تو بہتر تو آیا ان کا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ امجد نواز بات کر رہا ہوں جی، والدہ کا نام ہے نذیر اختر، تو میں استخارہ کرانا چاہتا تھا سر۔ ٹانگ جو ہے وہ 6 ماہ پہلے ٹوٹ گئی تھی ایکسیڈنٹ کے سلسلے میں، تو اب دوبارہ جو ہے میں گرا ہوں اور دوبارہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو میں استخارہ کرانا چاہتا تھا، پتہ کرنا چاہتا تھا کہ کوئی نظر بد کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، اعضاء کی سلامتی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ بہت پیارا اس کا روحانی علاج گھریلو علاج میں بھی لکھا ہوا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر کسی کی کوئی جسم کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اتنا مبارک وہ عمل ہے کہ وہ پڑھ کر اگر دم کرے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے اس کی وہ ہڈی درست ہو جائے گی، جڑ جائے گی انشاءاللہ۔ ابھی آپ کو ہم اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کورس چلا دیجیے گا۔ محمد اکمل، والدہ کا نام حاکم خاتون، جو بھی کاروبار کرتا ہوں کاروبار میں کامیاب نہیں ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جائز کاروبار میں کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ جی، میری والدہ کا نام کوثر بانو، میرا نام خالد، مجھے گھر کے معاملے میں اپنا استخارہ کروانا ہے۔ میرے گھر کے معاملات بالکل بہتر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر نہیں ہے، کام ماشاءاللہ 5-7 بھائی ہیں، کام بھی اچھا کر رہے ہیں، مگر کچھ نظام بہتر نہیں ہو رہا گھر کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ ظہور حسین میرا نام ہے، والدہ کا نام خاتون بی بی ہے، اور میرے گھر میں پریشانی بہت چل رہی، کاروبار ٹھیک نہیں چلتا۔ گھر میں پریشانی ہے، کاروباری مسئلہ ہے، معاشی مسائل، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بہتر فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ کچھ روحانی علاج ہم سن لیتے ہیں جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، آپ سماعت فرما لیجئے۔ اس دوران ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا ان کے استخارے بھی ہوں گے، تو روحانی علاج کی طرف پہلے ہم چلتے ہیں۔ ہمارے اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ گھر کے معاملات بہتر نہیں ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین، اس کا روحانی علاج بہت پیارا روحانی علاج ہے۔ اکثریت کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، آمدنی میں برکت نہیں ہے، گھر والوں کے ذہن آپس میں مل نہیں پا رہے اور بہت کھچاؤ سا محسوس ہو رہا ہے، تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فرمائے۔ اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ آپ دیکھیں، جب بھی گھر میں داخل ہوں، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے آپ سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں اور گھر والوں کو سلام کریں۔ سلام کریں، جی ہاں سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر والوں کو سلام کریں اور ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر میں اور رزق میں برکت بھی رہے گی اور گھر میں امن و سکون بھی قائم ہو جائے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا معمول بھی تھا، اور یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف گھریلو علاج میں لکھا ہوا ہے۔
تو اس کے مطابق عمل کیجئے۔ اگر ابھی آپ کو یہ روحانی علاج یاد نہ ہو سکا ہو تو گھریلو علاج کتاب مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیے، ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل گھر کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ گھر میں کوشش کر کے درس فیضان سنت کا سلسلہ جاری کریں، اور گھر میں مدنی ماحول بنانے کے جو مدنی پھول امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمائے ہیں، ان مدنی پھولوں کے مطابق عمل کریں، ان مدنی پھولوں کا گھر میں نفاذ کریں، دیکھیں گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہم اپنے غصے کو ختم کریں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب غصہ کرتے ہیں، جوابی کارروائی کرتے ہیں تو معاملہ یہاں پر آ کر بہت خراب ہو جاتا ہے۔ مایوس نہ ہو، دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ دعا کی برکت سے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے۔ تعویذات عطاریہ بھی اس طرح کے ہمارے دیے جاتے ہیں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر، اور کارڈ کا عمل بھی ہوتا ہے، کارڈ کا عمل کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور گھر کے حالات بہتر نہیں ہیں اور کاروبار میں بھی برکت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ استغفار کی کثرت کریں۔ جی ہاں، بہت پیارا یہ عمل ہے، اور اس کی فضیلت میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا اور اس سے ہر بلا دور فرما دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو روزانہ کم از کم ہم سب مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل کم از کم روزانہ 70 بار استغفار تو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت کی دعا کریں، توبہ و استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کہ توبہ و استغفار کی برکت سے بھی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ اور حدیث پاک ہے جو ہم نے مفہوم سنا کہ اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکت سے اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور اس کو خوب برکتیں عطا فرمائے گا، ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار کی کثرت کیجئے، نمازوں کی پابندی ہو، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ والدین آپ کے سلامت ہیں، اللہ تبارک و تعالی سلامتی عطا فرمائے، تو والدین سے دعائیں کروائیں، خوب والدین کے لیے دعائیں کیجئے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے۔ رزق میں برکت کا بہترین ذریعہ ایک یہ بھی ہے کہ والدین کے لیے دعائیں خیر کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کی سلامتی کی دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اچھا، کچھ استخاروں کے جوابات مدنی چینل کے ناظرین آپ سماعت فرما لیجیے۔ امجد نام بتایا تھا شاید جی، انہوں نے کہا کہ ٹانگ ان کی 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ ٹوٹ گئی نا جی، تو استخارہ ان کا استخارہ کیا گیا ہے، تو استخارے میں ان پر نظر بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ نظر بد ہے جی، کوئی ایسا جادو جنات یا عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے جی۔ تو نظر بد کے حوالے سے جو پہلے بھی روحانی علاج عرض کیا گیا ہے، مدنی پاک سورہ کے صفحہ نمبر 219 پر یہ روحانی علاج بھی لکھا ہوا ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ، اس کو پڑھ کر اپنے پر دم کریں، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ اور اس کا صفحہ نمبر بتا دیجئے کہ صفحہ نمبر مدنی پاک، اچھا وہ تو نظر اتارنے کا جو میں نے بتایا وہ مدنی پاک سورہ کے صفحہ نمبر 219 پر ہے جی۔ اور یہ ٹانگ ٹوٹی ہو، جوڑ وغیرہ کہیں ٹوٹ گیا ہو کسی وجہ سے بھی، تو اس کا جو ہے وہ روحانی علاج جو ہے صفحہ نمبر 84، یہ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 84 پر لکھا ہوا ہے جی۔ اس کو پڑھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ تو بار بار پڑھ کر اس کو بار بار اپنے اوپر دم کرتے رہیں۔ اگر خود تلفظ درست ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی اسلام بھائی یا اپنے گھر کے افراد کو بھی کہہ کر اپنے پر دم کروا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ چلیے 3 دن تک یہ عمل کرنا ہے، 3 دن تک انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور کال تھی، انہوں نے کہا کہ کاروبار میں کامیاب نہیں ہو پا، تو ان کا جو اپنا استخارہ کیا گیا قدرتی طور پر آزمائش کی طرف اشارہ آ رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ فجر کی نماز کے بعد سورج کی طرف منہ کر کے، جب سورج نکل جائے تو سورج کی طرف منہ کر کے 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 بار اس کے بعد درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے تک یہ اس کا وظیفہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ان کے رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی اور امیر کبیر ہو جائیں گے، اور سال تک وظیفہ اس کا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ مالا مال ہو جائیں گے۔ تو یقیناً اکمل بھائی آپ نے روحانی علاج کاروبار میں کامیابی کا، برکت کا سماعت فرما لیا ہوگا، فرائض کی پابندی بھی کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل خوب کرم ہوگا۔ آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی پریشانی کے حل کے لیے دعوت
दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सुन्नतों की तरबियत के लिए सफ़र इख्तियार करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल करम होगा। दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमात हुआ करते हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर और मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ ममालिक में। हर जुमेरात को मगरिब की नमाज़ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा शुरू हो जाता है। इज्तिमा के इख्तिताम पर भी तावीदात अत्तारिया के बस्ते लगते हैं, तावीदात अत्तारिया दिए जाते हैं। तो अपनी परेशानियों के हल के लिए इज्तिमा के बाद भी आप तावीदात अत्तारिया हासिल कर सकते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे इस सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मसाइल भेजने के लिए आप हमारा पता भी नोट फरमा लीजिए। सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़ फ़िज़ानी मदीना, पुरानी सब्ज़ी मंडी, बाबुल मदीना, कराची। इसके अलावा हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net के होम पेज पर भी रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है। चाहे तो अपना मसला यहाँ सबमिट करवा दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी मेल्स के जवाबात भी दे दिए जाएंगे, आपके इस्तिखारे भी कर दिए जाएंगे, आपके रूहानी इलाज भी बता दिए जाएंगे और पोस्टल एड्रेस हुआ तो तावीदात अत्तारिया भी आप तक पहुँचा दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।